جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ اور قتال کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ وقاتلوا اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں وہ، اور قاتلو قاتل ابھی قتل کی اس کے جمع امر کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ ہے وقاتلو، تم سب قتال کرو، سب جنگ کرو۔ فی ہوتا ہے میں، سبیل ہوتا ہے راستہ، اللہ اللہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وعلموا وہ، اور علامہ علامہ علمو اس کا جمع ہے، علمو تم سب جان لو، ان اللہ ان بے شک اللہ اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو وقاتلو وقاتلو لڑو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے کہ اب تم قتال کرو۔ قتال کس لیے کرو؟ مظلوموں کی دفاع کے لیے جہاد کرو۔ فی سبیل اللہ، فی مینز میں، اور اللہ کے راہ میں کرو، یعنی کہ اپنی رضا کے لیے، یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں، ذاتی شہرت کے لیے نہیں، ذاتی مفاد کے لیے نہیں، لیکن اونلی ان دا وے آف اللہ، اللہ کی رضا اور دین کی بلندی کے لیے تم قتال کرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، بی اویئر تنبیہ بھی ہے اس میں، نصیحت بھی ہے۔ بی اویئر یعنی کہ بی شور، کہ کیا کیا ہے کہ تمہارا ہر عمل جو ہے نا اللہ کی نگرانی اور علم کو، نگرانی اور علم کو یاد رکھیں۔ ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، باتیں دعائیں نیتیں ارادے سب سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ نتھنگ ہڈن فرام اللہ، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے وقاتلوا سبیل اللہ، تو یہ جیسے سیٹ امر کا سیگا ہے اس میں اسٹریٹ ہوئے ابھی ان کو حکم دے دیا گیا ہے کہ نو، آپ نے دیکھ لیا ہے پیچھے سے کہ تو اب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں، تو لہٰذا ابھی قتال کرو۔ کہا کہ نو، دس از دی فائنل آرڈر کے قتال کا حکم آ گیا۔ دوسروں کے واقعات سے مسلمانوں کے سامنے جہاد انفاق کی اہمیت، اس سلسلے میں پیش آنے والی مشکلات پر قابو پانے کا جذبہ ابھار کر انہیں اصل حکم فرمایا جا رہا ہے کہ قتال کرو۔ مسلمانوں، اللہ کے راستے میں قتال کرو، تمہارے سامنے کفر کی طاقتیں پوری مسلح ہو چکی ہیں، وہ تمہیں ہر ممکن طریقے سے ختم کرنے پر تلی ہیں۔ ان کی بے دینی، ان کا شرک انہیں تمہاری بے خونی پر ابھار رہا ہے، اور تم لوگ جو اللہ کی سپاہی ہو، جنہیں دنیا میں ایک سال انقلاب برپا کرنا ہے، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم سر دھڑ کی بازی لگا دو، اللہ کے راستے میں ہر طرح کے مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاد اور قتال سے اپنے دشمنوں پر یہ ثابت کر دو کہ تم مخالفتوں اور مشکلات سے گھبرانے والے نہیں ہو، اور نہ دشمنوں کی کثرت تمہیں ہراساں کر سکتی ہے۔ تو دس از دی امپلیکیشن آف وقاتلوا سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں قتال کرو۔ اور پھر آگے کا وَعْلَمُوا جان لو، بی اویئر اینڈ بی شیور، ان اللہ سمیع علیم، یہ اللہ جو ہے نا سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ تم اپنے اللہ سے جو مانگو گے اسے سنے گا، اس کے بارے میں جس طرح کا احساس رکھو گے وہ اس سے بھی جانتا ہے، دلوں میں چھپی ہوئی باتوں سے بھی وہ آگاہ ہے۔ اس لیے اگر تم اس سے وابستگی حق ادا کرنا چاہتے ہو، پھر اپنے دلوں کو دنیا کی اس کی محبت اور اس کی یاد اور اس کے لیے غیرت سے آباد کرو۔ وہ تمہاری ہر حالت سے واقف ہے، اس لیے کبھی اپنے آپ کو بے بس اور بے کس نہ سمجھو۔ یعنی جب اللہ سنتا اور جانتا ہے، یعنی کہ when اللہ is سمیع علیم، تو لازمی نتیجہ ہے کہ تمہیں تمہاری پکار اور تمہاری مدد اور نصرت فرمائے گا۔ تو میرے سے کائنڈلی ریپیٹ کریں گے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، وَعْلَمُوا وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ اور جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع العلیم، کہ بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ ناؤ وی گو آن ٹو دی تھرڈ آئے جی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، یہ ڈیٹیل ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، وہ بڑھا دے اس سے اس کو کئی گنا زیادہ، اور اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا۔ تو من ہے، من جو
जल्लजी जा वो अल्लजी जो युक्रिजो करजा यक्रिजो मुजारे का सीगा है, कर्ज दे अल्लाह अल्लाह को, कर्जन कर्ज, हसना हसना अच्छा कर्ज, हसना, फा फयुजाइफो हुआ युजाइफो फा तो या पस युजाइफो या फिर बढ़ा देगा हु उसे, तो लहू कि उसके लिए अजाफन कई गुना, कसीरा कसीरा ज्यादा। तो वल्लाहु यकबिज़ु वल्लाह और अल्लाह, यकबिज़ु का बजा यकबिज़ु, यकबिज़ु रोजी तंग करता है, व यबसतु और वो कुशादा करता है, वो और इला अलैहि उसकी तरफ, तर तुरजाऊन, रजा यरजऊ यरजऊ तुरजऊ मुजारे का सीखा है, तुरजऊन जमा है उसकी, तुरजाऊन तुम सब लुटाए जाओगे। तो मंजल लजी कौन है, अल्लाह ताला बंदों को तरगीब दे रहा है और कह रहा है कि कौन है जो इखलास के साथ अल्लाह की राह में खर्च करे। तो अल्लाह से लोग कहते हैं ना जी, क्लास में आप बच्चों को कहते हैं कि कौन है जी ये मुझे जो बताएगा, तो अल्लाह अल्लाह तरीके इसी तरीके अल्लाह अल्लाह भी तरगीब देकर कह रहा है कि अल्लाह को कौन कर्ज देगा, यानी कि जिस अखलाक के साथ अल्लाह की राह में खर्च करेगा। युकरिजुल्लाह अर्ज का अल्लाह कर्ज दे, उससे मुराद के अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करना। अल्लाह ताला बंदों को खर्च की कर्ज से तबीर फरमाकर उसकी अजमत बयान करता है। कर्ज हंसना अच्छा कर्ज, ऐसा कर्ज खर्च जो खास नियत हलाल माल और खुशदिली से अल्लाह के राह में दिया जाए। तो इसकी इंशाल्लाह कर्ज हंसना की मजीद तफसील हम पढ़ेंगे आगे। फयुज़ाइफ़ुहु लहू, फिर उन्हें कई गुना बढ़ा देगा। तो अल्लाह ताला अपने रास्ते में खर्च करने वालों को बहुत ज़्यादा अजर और बदला अता फरमाता है। इसकी तफसील हम पढ़ेंगे। जाफन कसीरा, बहुत ज़्यादा बढ़ाकर अल्लाह के यहाँ नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है, जो उसकी रहमत और करम की निशानी है। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु, और इस और अल्लाह तंगी और कुशादगी शादी देता है। अल्लाह रिज्क की कमी या फरागी अल्लाह ताला की इख्तियार में है, इसलिए इंसान को खर्च करते वक्त मोहताजी से नहीं डरना चाहिए। जैसे बताया ना कि ज़िंदगी मौत भी अल्लाह के हाथ में है, तो ये तंगी कुशादगी भी अल्लाह ही के हाथ में है। तो ना आप उसमें डर के उससे बच सकते हैं, और ना अगर तंगी से बच सकते हैं कि जी आप पैसे बचा लेंगे तो तंगी से बच जाएंगे, क्योंकि तंगी कुछ अल्लाह ने कहा इट्स इन माय हैंड्स। रिज़्क की कमी या फरागी अल्लाह के इख्तियार में है, इसलिए इंसान को खर्च करते वक्त मोहताजी से नहीं डरना चाहिए। वह इलैहि तुरजाऊन, तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। आखिरकार सब इंसानों को अल्लाह के हजूर हाजिर होना है, जहाँ अमाल का हिसाब होगा। तो अभी नौ उसमें हुक्म हुआ था किताल का, तो इस आयत में हुक्म हुआ है अनफाक का। तो ये दोनों ही जहाद हैं, एक जहादुल नफ्स है और एक जहादुल माल है। तो अभी जहादुल माल का जिक्र है इसमें। तो आयत करीमा में इन्फाक का हुक्म दिया, क्योंकि जिस तरह हक की सरबलंदी के लिए जान का नजराना पेश करना पड़ता है, इसी तरह जहाद और किताल की तैयारी के लिए भी इन्फाक भी करना ज़रूरी है। मोमिन का भरोसा अगरचे अल्लाह पर होता है, लेकिन उसे असला जंग के बहरहाल ज़रूरत ज़रूरत होती है। यानी कि अब अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह मार लेगा अल्लाह, तो लेकिन अल्लाह कहता है कि अपने हथियार भी तैयार करो। अल्लाह की आयत है उसमें, वो आगे मैं रेफर करूंगा। अल्लाह कहता है अपने जो जंग के हथियार हैं उनकी तैयारी करो, अल्लाह की नुसरत और ताईद जो है आपके साथ होगी अपनी जगह। लेकिन फौज के मुशारिफ के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए इन्फाक का हुक्म आ रहा है। पैसे के बगैर तो आप हथियार नहीं तैयार कर सकते, या इसलिए किताल के बाद इन्फाक का जिक्र फरमाया। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास जंग सामान के लिए एक मुस्तकिल स्टैंडिंग आर्मी हर वक्त तैयार रहनी चाहिए। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो सहाबा का ये था ना सिस्टम, कि उसके बाद खुलफा राशिदीन का भी हम देखेंगे, यही सिस्टम था कि जितने भी एबल बॉडीड बंदे होते थे, दे ऑल वुड बी आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। और वो वेदर ट्रेनिंग और नो ट्रेनिंग ट्रेनिंग कर लेते होंगे, और वो सब के सब जो है जंग में होते थे। लेकिन अभी ये है कि क्योंकि जंग जो है लड़ना एक बड़ा उसके लिए ख़ास एक स्किल और ख़ास चाहिए, तो ये एक प्रोफेशनल काम बन गया है। तो इसके लिए अभी स्टैंडिंग आर्मीज वाला जो है वो ज़रूरी हो गया है। ये क्यों स्टैंडिंग आर्मीज इसलिए होती हैं कि शॉर्ट नोटिस पे वो जो है वो
جو بھی خطرہ ہو، جو بھی ریکوائرمنٹس ہو، اس کو پورے کرنے کے لیے وہ اویلیبل ہو۔ یہ نہیں ہو کہ خطرہ سر پر آ گیا اور گھبراہٹ میں جلدی جلدی رضاکار اور اسلحہ اور سامان رسد جمع کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس اسنا میں جو ہے دشمن جو ہے اپنا کام کر جائے۔ تو اس لیے یہ سورہ انفال کی ایک آیت ہے، یہ ہم اس میں ہماری بڑی اچھی واقفیت اس لیے ہے کہ فوج میں نا یہ جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں نا کیڈٹس فرام پی ایم میں، تو وہ یہ آیت اس کی تلاوت ہوتی ہے اس گریجویشن پریڈ میں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَاعُوا مِن قُوَّةٍ، اور تیار کرو ان کے لیے جتنی تم استطاعت رکھتے ہو قوت سے، میک ریڈی یور اسٹرینتھ ٹو دی utmost آف یور پاس، من رباط الخیل، اور بندے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون بہ عدو اللہ، اور تم ڈراتے رہو اس سے اللہ کے دشمن سے، اور وَعُدُوَّکُمْ، اور ان دشمنوں سے جن کو تم جانتے ہو، وَآخَرِینَ مِن دُونِہِمْ، اور دوسروں کو اس کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے، لا تعلمونہم، لیکن اللہ انہیں جانتا ہے، اللہ یعلمہم، اور جن کو تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، یعنی کہ ان دشمنوں سے whom you know not but Allah does know۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرو کسی چیز اللہ کے راستے میں، یوفا علیکم، اور پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو نارملی we used to translate it in English کہ make ready your strength, the whatever arms or cavalry that you can muster, so that you can strike terror into the hearts of the enemies of Allah and your enemies and others whom you know not but Allah does know, and whatever you spend in the way of Allah will be paid back to you in full, and no wrong shall be done to you۔ تو آیت کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر قسم کی قوت دفاعی مہیا رکھیں، تاکہ اللہ کے دشمنوں اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکیں اور امت کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون دوست اور کون پوشیدہ دشمن ہے، اس کی راہ میں جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ناؤ کمنگ بیک ٹو دس آیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اس لیے اس کا ذکر ایسے دل نواز الفاظ میں کیا ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کے دین ہے، اللہ کی بخشش ہے آپ کے پاس، اللہ تو دیا ہوا ہے، اس میں سے اللہ کہتا ہے مجھے قرض دے دو۔ یعنی کہ مفسر کہتا ہے کہ اس قسم کی آیت سے جھوم اٹھنے کا جی چاہتا ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بلکہ فرمایا جہاد اور قتال کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ بتاؤ تم میں سے کون اللہ کے لیے قرض دینا چاہتا ہے، دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اس راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کی واپسی کی ضمانت دیتا ہے۔ یعنی کہ when you say نا کہ کسی نے کوئی آپ سے لون مانگ رہا ہے، the very word loan means it is returnable، it will be returned to you، اور اللہ تو کہتا ہے کہ میں ہزاروں گنا اس کو بڑھا کر تمہیں دوں گا۔ یعنی ایسی رقم، ایسی چیز کو کہتے ہیں لون، یعنی کہ قرض، جس کی واپسی قرض لینے پر ضروری ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وہ یضاعف لہ اضعافا کثیرا، تو مومن جب اللہ کے راستے میں انفاق کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ کو قرض دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے سے یہ قرض دوگنا چگنا کر کے قرض والے کو واپس کرے گا۔ اللہ کی عنایات اپنے بندوں پر بے پایا، اور ان کا کوئی شمار ممکن ہی نہیں۔ کسی شخص کے پاس اگر کوئی مال دولت ہے تو وہ اس کو اپنا نہیں سمجھ، بلکہ اللہ کا تھی، لائک اے سیٹ کہ اللہ کی دین اور اللہ کی بخشش ہے، اور اللہ ہی کے راستے میں اس کا خرچ کیا جائے تو امانت کی ادائیگی کا ایک صورت ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا، آپ اس کو واپس کر رہے ہیں یا اس کو قرض دے رہے ہیں، ایکچولی یو آر ریٹرننگ دیٹ امانت جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ لیکن اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے دیے ہوئے مال کو اپنا نہیں بلکہ مالداروں کا ارشاد کہو کے، اور کہتا ہے مجھے اس میں سے قرض دیتا جو میں نے تمہیں دیا، انہیں یہ خرچ کیا جانے والا اپنے ذمے قرض ٹھہرا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تمام اطمینان، تم اطمینان سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ذمہ داری قبول کرتا ہوں، تمہارے ایک ایک پائی کو اس طرح واپس ہوگی اور اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، وَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو میں اس کو کئی گنا بڑھا دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے راستے میں اپنے میرے نام پر دے رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو میں اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہوں، اور پھر اسے اس طرح بڑھاتا ہوں جیسے تم اپنے گھوڑوں کے بچوں کو پالتے ہو، اور وہ آپ بڑھتے بڑھتے جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہارا دیا ہوا مال بھی اتنا بڑھتا ہے کہ احد پہاڑ بھی اس کے معاملے میں پست ہو جاتا ہے۔ تو قرض حسنہ کی مزید ہمیں ملتی ہے تفصیل کہ قرض دینے والا دل کی آمادگی، ابھی قرض
ہنسنا از واٹ اٹ از ڈیفائنڈ ٹو بی کہ جو دے رہا ہے نا وہ دل کی آمادگی with pure willingness and with good the purity of his intention، خلوص نیت سے وہ دے اور خرچ کر کے خوشی محسوس کرے. while is doing it he should feel very happy about it کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی. وہ قرض بھی ایسے مال میں سے دے جو حلال اور طیب ہو، رزق حلال ہو، اللہ کے راستے میں وہ چیز دے جو اسے انتہائی پسند ہے. قرآن و سنت کی یہ ترغیبات ہے جس کے نتیجے میں صحابہ کرام اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دینے کو تیار رہتے تھے. تو اس میں ایک صحابی کا بڑا مشہور قصہ ہے، اکثر کوٹ ہوتا ہے. ایک صحابی جن کا نام ابو دا تھا، وہ رضی اللہ عنہ، وہ جب آیت نازل ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، تو ہم تو قرض مانگ رہا ہے تو کیا اللہ جو ہے قرض سے مستغنا نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ ذریعے وہ تمہیں جنت داخل کرے. تو پھر وہ صحابی نے یہ سن کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہاتھ بڑھائیں. آپ نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس 2 باغ ہیں، میں 2 ہی باغوں کا مالک ہوں، اس کے علاوہ آئی ڈونٹ ہیو اینی ادر ایسٹ، تو میں دونوں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، ایک تم اپنے پاس رکھو اور ایک تم اللہ کی راہ میں دے دو، اپنے تمہارے جو اہل و عیال ہیں ان کا بھی تمہیں ان کی بھی معاشی ضرورتات پوری کرو. تو اسی طرح اس نے کیا. تو انہوں نے کہا کہ گوا رہیے ان دونوں میں سے بہترین باغ جو ہے جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے نہایت خوشی سے اس کو جواب دیا کہ کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو دا ہدا کے لیے تیار ہیں. تو وہ جب وین گوز بیک ہوم، اور اس کا گھر جو تھا اسی باغ کے اندر تھا، تو اس نے وہاں سے آواز لگائی اور اپنی بیوی کو بلایا کہ یہ ابھی گھر میں یہ جو باغ ہے نا میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے. تو بیوی سن کر نہایت خوش ہوئی اور کہنے لگی اے ودا کہ ابا آپ نے بہت اچھا سودا کیا ہے. تو دس واز اے کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ آف صحابہ دیٹ ٹائم. تو جہاد میں مال کی بڑی اہمیت ہے، لہذا دفاعی فنڈ میں حصہ لینا اللہ تعالیٰ کا قرض دینے کے برابر ہے. جہاد کے مجاہد کی جسمانی جدوجہد کے ساتھ اہم ترین چیز جو وہ مال ہے. جہاد میں وہ مال اور جان دونوں لازم ملزوم ہیں. جان لائک اے سیڈ کہ جہاد النفس اور جہاد المال. تو دشمنوں کے مقابلے میں نہتا مجاہد کبھی لڑ نہیں سکتا، اس لیے اسلحہ اس کی پہلی بنیادی ضرورت ہے. اسلحہ مال کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہی مجاہد کے لیے فوجی لباس، طعام، سواریاں، پوری لاجسٹک جتنی بھی ہوتی ہے، اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں اس کے لیے مال کی ضرورت ہے. اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مال ناگزیر ہے. قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاد بن نفس سے پہلے جہاد المال کا حکم آیا. یہ مال بظاہر تو مجاہد کی ضرورت پر خرچ ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کی متعارف ہے، کیونکہ مجاہد کو اللہ ہی کے لیے جہاد کرنے کا حکم ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ پر خرچ کرنے کے لیے اپنی ذات عالی کو قرض دینا قرار فرمایا. تو لیکن جس طرح جہاد محض فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اسی طرح قرض بھی کسی غرض کے بجائے اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ قرض اسنا کا معنی جس کے دینے سے کوئی ذاتی غرض نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو. اور جو کچھ بھی اب بندوں کو اللہ نے عطا کیا ہے اللہ کی مہربانی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میں تم مجھے دو، میں اس کو بڑھا دوں گا اضافاً کثیرا. تو عطا کیا ہوا مال اپنے بندوں کو قرض کے طور پر کرتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم جس ذات کریم کو قرض دو گے وہ تمہیں کئی گنا اضافے کے ساتھ لوٹائے گا. اللہ کی رضا کے لیے مال دیتے ہوئے کمی کا خوف محسوس نہ کرو. کیوں؟ واللہ یقبض و یبسط، کیونکہ روزی تنگی جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے مال کو کسی طریقے سے بھی کم کر سکتا ہے. آپ بچا کے رکھ ہی رکھیں، لیکن اگر اللہ تنگی کرنا چاہے گا تو یو ول سفر سم لاس. زمیندار ہے تو اس کی فصل تباہ ہو جائے گی، شاپ کیپر ہے تو کوئی نقصان ہو جائے گا، اگر کوئی تنخواہ دار ہے تو اس کو کوئی بیماری حادثہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی ٹریڈر ہے تو اس کو مال میں کمی ہو سکتی ہے. تو اس طرح کسی بھی حادثے کے ذریعے مال کم ہو سکتا ہے. تو اللہ نے اگر چاہا تو وہ نہیں کہ آپ کے بچانے سے نہیں بچے گا. اگر اللہ نے اگر آپ کو نقصان ہونا ہے تو وہ ہونا ہے. گویا اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے لیے کمی کرنا کوئی مشکل نہیں، اور بڑھانا چاہے تو کام کرنے میں پوری طرح قادر ہے، بڑھانے میں بھی قادر ہے. تو اس میں جو ہمیں سب سے بڑی مثال ملتی ہے نا، which is I think the biggest and the most shining example of انفاق سبیل اللہ
ہمیں غزوہ تبوک سے ملتی ہے، اب سیرت پڑھتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور اس کی بڑی تفصیل ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عثمان غنی نے بڑے مقدار میں مال، گھوڑے اور اسلحہ پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے خطیر رقم عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر تو اپنا سب کچھ، اللہ کہ میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، اور حضرت عمر واز ٹرائنگ ٹو کمپیٹ ود حضرت عمر، انہوں نے سوچا کہ آج میں شاید نمبر لے جاؤں، وہ اپنے گھر کا صرف نصف حصہ لائے، اور حضرت ابو بکر آئے تو انہوں نے کہا میں تو سب کچھ ہی لے آیا ہوں، تو پھر حضرت ابو عمر نے کہا یہ نیور گوئنگ ٹو کمپیٹ ود حضرت ابو بکر۔ تو جو غریب صحابہ تھے جن کے پاس کوئی اتنے مالدار نہیں تھے، نہ کوئی سرمایہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی بڑے باغات تھے، وہ سارا دن بیچارے مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر کے بٹے بٹے لٹل کو جو بھی کھجوریں بوریں ملتی تھیں وہ لا کے پیش کر دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھجوریں اور دیگر اشیاء جو ہے، لیکن خوش دلی سے پیش کرتے تھے۔ اس موقع پر ایک صحابی ابو لکیل انصاری تھے، اسی طرح اس نے سارا دن میں مزدوری کی، اور اس نے وہ کسی کنویں کے سے پانی نکالا، اس کو 2 سا کھجور، 2 سا مینس کے سب یونٹ آف میئرمنٹ وچ ہی گاٹ اباؤٹ 2 کلو اور 2 سیر کھجوریں ملی، اس نے 1 کلو یا آدھی اور 50% آف دیٹ ہی لیفٹ اٹ فار ہز چلڈرن، فار ہز فیملی، اور 1 کلو جو تھا نا، یا ایک اس کا حصہ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اور وہ جب لے کر آیا نا دیٹ کھجور، وہاں پہ کھجوروں کا ڈھیر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ڈھیر کے اوپر ان کو ڈال دو، انہوں نے ڈال دیا۔ تو وہ ایک معمولی سا صدقہ تھا، لیکن جو منافقین تھے میڈ فن آف، انہوں نے کہا یہ روموں کو فتح کرنے جا رہے ہیں اس کھجوروں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو وہ عمل اور منافقین کا جو ہنسنا تھا وہ اتنا، مطلب اتنا اس کا امپورٹنٹ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں ایک آیت نازل فرما دی۔ اللہ نے کہا الذین یلمزون، جو لوگ تان کرتے ہیں، المتوعین، اللہ نے کہا متوعین یعنی کہ وہ خوش دلی کے ساتھ خیرات کرنے والے، اٹ از اے بیوٹیفل ورڈ فار دوز پیپل جو اپنے خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ سارا دن کھجوریں تھوڑی سی اس نے کی، اور وہی اس نے کہا کہ میں اللہ کے راہ میں دیتا ہوں، من المؤمنین فی صدقات، ایمان والوں میں سے ان کے صدقات ہے، والذین لا یجدون الا جہدہم، جوہدہ میں نے کہ وہ سارا دن جو محنت کرتے ہیں اس میں سے جو کچھ وہ پاتے ہیں وہ آ کے اللہ کے لیے صدقہ دیتے ہیں، ان میں سے نہیں پاتے سوائے اپنی محنت مزدوری کے، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو کیا کرتے ہیں، جو منافق ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، سخر اللہ منہم، اللہ کہتا ہے میں ان کا مذاق اڑاتا ہوں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کو میں دردناک عذاب دوں گا۔ تو دس از دس لائک اے سیٹ کہ غزوہ تبوک کی یہ جو ہے نا، یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور شائننگ اگزامپل ہے آف نفاق سبیل اللہ۔ تو پھر اللہ نے ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی 261 آیت، جس میں جو مال کا بڑھنا ہے نا اس کے بارے میں بڑی اچھی آیت ایکسپلین کرتی ہے کہ مال بڑھتا کیسے، اور اس کی بڑی اچھی اگزامپل ہے اس میں، مثل الذین، مثال ان لوگوں کے لیے، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو مال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کمثل الحبۃ، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، امبتت سبع سنابل، وہ ایک دانہ جو دانہ اگاتے ہیں اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ، اور ہر بالی کے اوپر 100 دانے ہیں، میت حبۃ، اور اس کو وہ ہر سانے کے اوپر میت حبۃ، اس میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے، اس سے 7 بالی ہوگی، ہر بالی میں 100 دانے ہوئے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اجر کو اس سے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ تو اب وہ ایک دانے سے 700 بڑھ گئی، دیٹ مینس 700 ٹائمز اللہ نے آپ کو اس کا اجر دیا۔ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ کیا خرچ کیا، جیسے کیا گیا خرچ جو ہے ضائع نہیں ہوتا، اللہ سے کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے، ایک نیکی 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ اگر اللہ کی رضا اس میں شامل ہو۔ تو میں سیکنڈلی ریپیٹ کریں گے، منزل لذی، من ذا الذی، کون ہے جو، کون ہے وہ جو، یقرض اللہ، یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے، اللہ کو قرض دے، قرضاً حسنا، قرضاً حسنا، قرض حسنا، قرض حسنا، ویضاعف له، فیضاعفہ لہ،
تو بڑھا دے اسے اس کے لیے وہ بڑھا دے اسے اس کے لیے اضافاً کثیرا، اضعافاً کثیرا، کئی گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ، واللہ یقبض، واللہ یقبض، اور اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے، اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے، ویبسط، وَيَبْسُطُ، اور کشادہ کرتا ہے، اور کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ اور اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ ابھی ناؤ وی کم ٹو دی اینڈ آف پارٹ ون جی، اور اس میں تو وی جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک، اور اس کے بعد ہم ایک نیکسٹ سبق کریں گے۔ اور اس کے بفور آئی فنش میں اس کے اسباق کور کر لیتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ حقیقت سمجھاتے ہیں کہ زندگی، موت، رزق اور کامیابی سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو لوگ موت کے خوف سے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے، وہ بھی اللہ کی مشیت سے نہ بچ سکے، کیونکہ موت اور حیات کا فیصلہ صرف اللہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کو ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں ہمت اور استقامت اور قربانی کے ساتھ جدوجہد کریں، اور اپنے مال کو اللہ کے دین کی خدمت میں خرچ کرنے سے نہ گھبرائیں۔ اللہ کے راستے میں کیا گیا ہر اخلاص خرچ در حقیقت اللہ کو دی ہوئی قرض حسنہ ہے، اور جسے وہ کئی گنا بڑھا کر واپس عطا کرتا ہے۔ لہٰذا مومن کو نہ جان کا نقصان کا خوف ہونا چاہیے، نہ مال کم ہونے کا، کیونکہ سب کچھ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور آخر کار سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو مرکزی پیغام جو اس کا الٹیمیٹ تھرسٹ آف دیز تین آیات تھیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے دین کی خاطر جان و مال کی قربانی دو، کیونکہ زندگی، موت، رزق اور اجر سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے راستے میں دی گئی ہر قربانی کو بہترین اور کئی گنا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو ابھی اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ، اور اسی طرح ہم جہاد بن نفس اور جہاد المال میں پوری جوش و جذبے سے اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی توفیق کے مطابق پوری طرح اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں اپنا رول ادا کر سکیں۔ تو اس میں اس آیت کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اس میں لائک اے سیٹ ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ